عبرانیوں 10واں باب لکھا ہے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا لفظ ہے جی عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا لگا گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا معقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، سو کلام حق کے پڑے جانے پر خدا ان کی برکت، کیونکہ شریعت اس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے عکس، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ پرانے عہد کے اندر، شریعت کے اندر گناہوں کی وقتی معافی کے لیے جانور کا خون بہایا جاتا تھا، جیسا کہ لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں، لیکن وہ معافی کیسی ہوتی تھی؟ وقتی، کیونکہ شریعت میں یہ کہا گیا تھا معافی کے لیے جانور کا خون بہایا جائے، اور ایک بے عیب جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ شریعت میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، تو جب عکس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر اصل بھی ہے، اصل ہے تو عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ کیونکہ دائمی معافی کے لیے جانور کا خون کیا لکھا ہے بھی؟ جانور کا جو خون ہے اس سے دائمی معافی حاصل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایک عکس ہے، اصل قربانی خدا کا بے برا یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے یسوع نے خود کہا میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، جو مقدسہ کماری مریم سے پیدا ہوا، جو انسان کی خواہش سے نہیں، انسان کے ارادہ سے نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کی ذات کا نقش ہو کر آیا، اور اس کے جلال کا پرتو، کیونکہ وہی ہم دیکھے خدا کی کیا ہے جی صورت، لکھا ہے وہ باپ میں سے نکلا، دنیا میں آیا، مجسم ہوا، جسم اختیار کیا، اور ہمارا کفارہ دینے کے لیے، گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے بے عیب پیش کر دیا۔ اس کے بارے میں کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں، نہ ہی اس نے گناہ کیا، پوری کائنات میں واحد انسان خدا کا بیٹا یسوع ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں، کیونکہ وہ انسان کے تخم سے نہیں۔ اسی گناہوں کی قربانی کے واسطے
بیٹا یسوع مسیح ہے. آمین. اصلی قربانی جس کے بارے میں یہاں لکھا ہے، کیونکہ شریعت میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے جی عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں. اصلی صورت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آمین. جس کے بارے میں نام باب کے اندر 21ویں آیت کو دیکھیں ذرا، لکھا اسی طرح اس خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بزرگ موسیٰ کی. کیا کرتا تھا وہ؟ بے ایک جانور کا خون لیتا اور کیا کرتا تھا؟ خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر وہ خون چھڑکتا تھا، اور شریعت کے مطابق خون ہی سے چیزیں پاک ہوتی تھی. یہ خیمہ کہاں پر تھا؟ جس کے اندر موسیٰ یہ خدمت سر انجام دیتا تھا. بولے جی، یہ خیمہ کہاں پر تھا؟ زمین پر. یہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا، لیکن جس طرح زمین پر یہ خیمہ بنایا گیا، اس طرح ایک حقیقی خیمہ کہاں پر ہے جی؟ آسمان پر. اس کا زمین پر، اس کا نمونہ آسمان سے دیا گیا کہ زمین پر ایک خیمہ بنایا جائے جس کے اندر آ کے یہودی کیا کریں جی؟ عبادت کریں. اور اسی کے بارے میں لکھا ہے، اسی طرح اس خیمہ اور عبادت کی تمام، اس خیمہ جو زمین پر تھا، جانور کے خون سے ان تمام چیزوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ پاک کیا جاتا تھا. زمین پر یہ کیا تھا؟ عکس تھا. اصل خیمہ کہاں پر تھا؟ بولو نا جی. آسمان پر. سلیمان کو ہیکل کا جو نقشہ دیا گیا، کہاں سے دیا گیا تھا؟ آسمان سے. اور اس نے زمین پر ہیکل تیار کی. جس کا نقشہ دیا گیا تھا وہ ہیکل کہاں پر ہے؟ آسمان پر. اب میں نے جو آپ کے لیے پڑھا وہ یہ ہے، کیونکہ شریعت میں جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے عکس ہے، ان چیزوں کی جو آسمان پر ہے. اصلی صورت نہیں، کیونکہ یہ زمین پر انسان بناتا تھا، اور یہ خیمہ انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر جو خدمت گزاری کا کام کرتا تھا وہ بھی ایک انسان تھا. لیکن آسمان پر جو اصلی خیمہ ہے، اس کے اندر خدمت کرنے والا بھی کیسا ہے؟ بولو نا جی. اصل جس کے بارے میں نیچے لکھا ہے، سنیں ذرا. 23ویں آیت بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں کیا ہو گیا جی؟ داخل ہوا، تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر کیا ہو جی؟ حاضر ہو. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانوں کے آخر میں کیا لکھا ہے جی؟ بار بار کے ایک بار ظاہر ہوا، تاکہ اپنے آپ کو کیا کرے جی؟ کسی دوسرے کو نہیں، جانور کو نہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے سے کیا لکھا ہے جی؟ گناہ کو مٹائے. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے.
لیکن یہ دائمی معافی نہیں تھی، اس لیے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہ تھا۔ دائمی معافی کے لیے، ابدی خلاصی کے لیے اس بڑے کی ضرورت ہے جو شریعت کے مطابق، جس میں شریعت کا تقاضا پورا ہو۔ اور وہ کیسا ہے؟ شریعت کا تقاضا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور انسان کے بدلے کیا ہو جی؟ انسان، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ انسان کرے اور کفارہ جانور دے۔ اس لیے خدا نے انسان کے بدلے اپنے ہی کرنے کو دنیا میں بھیجا تاکہ کلمہ مجسم ہو، جسم اختیار کرے اور جہان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تاکہ شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ اور وہ جو لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، معافی بھی ہو جائے۔ انسان کے بدلے انسان کے گناہوں کا کیا کرے جی؟ کفارہ دے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان ہی نہیں تھا کہ جو کفارہ دینے کے قابل ہوتا، کیونکہ ہر ایک آدم کی نسل سے تھا، اس لیے کوئی کفارہ دینے کے لائق نہیں تھا۔ اس لیے خدا نے یہ انسان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار منہ کا ثبوت دیا کہ اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو جہان کا منجی بنا کے دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے دے دیا۔ اس لیے تو وہ باپ کا اکلوتا ہے، کیونکہ باپ میں سے کوئی اور نکلا نہیں، اس لیے وہ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کا بیان یسوع نے خود دیا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ کیونکہ ضرور تھا زمین پر جو عکس ہے اس کی خدمت کرنے والے جب موجود ہیں تو پھر اصل کہنے کا خادم بھی موجود ہوگا۔ آمین۔ زمین پر آپ کی خدمت کرنے والے اگر وقتی طور پر معافی پا سکتے ہیں تو پھر اصلی کہنے کا خادم جب جانور کا خون لے کے نہیں، اپنے ہی آپ کو کیا کرتا ہے؟ جہان کے گناہوں کے کفارے کے لیے پیش کرتا ہے، تو پھر اپنی معافی کا ساتھ ہی کیا کرتا ہے جی؟ اعلان کرتا ہے۔ آمین۔ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا جی؟ گناہ کو مٹا دیا۔ 27ویں سنے، جس طرح سنے گا سے جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور مرنے کے بعد عدالت کا ہونا کیا ہے جی؟ مقرر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ میری کیا ہوگی جی؟ عدالت ہوگی۔ لیکن اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے کیا ہوا جی؟ قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ میرا خدا بہت جلد مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے۔ اب وہ دوبارہ آنے والا ہے، اب گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے نہیں، اب تو وہ اس کلیسیا کو ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے جس کا اس نے فدیہ دیا ہے۔ آمین۔ جس کا کفارہ دے کے اسے گناہوں سے کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ عبرانیوں نامہ باب 11ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی کن چیزوں کا جی؟ اچھی چیزوں کا، عکس کا نہیں، اصلی چیزوں کا، اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر کیا ہوا جی؟ پاک مکان میں حقیقی خیمہ کے اندر جو آسمان پر ہے، زمینی خیمے کا یسوع خادم نہیں، یسوع آسمانی خیمے کا خادم ہے۔ اور یہاں پر لکھا اپنے ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار کیا ہو گیا جی؟ داخل ہو گیا، اور کیا لکھا ہے جی؟ ابدی خلاصی کرائی۔ گناہ سے کیا ہو گئی جی؟ وقتی کے دائمی بولو نا، بولے جس کو سمجھ آ رہی ہے کیسی خلاصی ہوئی؟ وقتی ایک سال کے لیے یا ہمیشہ؟ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو خلاصی ہے وہ ابدی ہے۔ آمین۔ کیونکہ آپ کی خلاصی کرانے والا بھی ابدی ہے، وہ ابد میں ہے، ابد تک رہے گا۔ آپ کی خلاصی بھی ابدی ہے کیونکہ خلاصی کرانے والا ابدی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے خلاصی کرا دی آپ کی۔ آپ کی خلاصی کیسی ہے بولو نا جی؟ ابدی ہے۔ اور یہاں پر 10ویں بات کو دیکھیں ذرا، 11ویں آیت لکھا ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار کیا کرتا ہے جی؟ گزرانتا ہے، جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ 1 سال کے لیے وقتی معافی کو مل سکتی تھی لیکن ابدی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ شخص آگے کا لفظ ہے ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر کیا لکھا جی؟ خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پہنچنے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے، اصلی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا جی؟ کامل کر دیا ہے، جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے کہ تم یسوع کے لہو سے پاک کیے جا چکے ہو اور تمہاری خلاصی ابدی ہے۔ آمین۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی خلاصی ہو چکی ہے۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، شریعت جو ہے وہ کسی کو نجات دے نہیں سکتی، کیونکہ شریعت میں معافی نہیں۔ شریعت حکم ہی حکم ہے، ضابطہ ہی ضابطہ ہے۔ شریعت فتویٰ دیتی ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے جی؟ لازمی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اس نے یہ گناہ کیا، اس کے گناہ کے مطابق اس کی یہ سزا ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے گناہ کی پہچان ہوتی ہے، گناہ واضح ہوتا ہے، تو شریعت کو پہچان کراتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر معافی نہیں ہے۔ شریعت گناہ سے خلاصی کرا نہیں سکتی، اس لیے شریعت مسیح تک پہنچانے کو کیا بنی جی؟ جو شریعت کو مانتے ہیں ان کی استاد بنی، مسیح تک پہنچا دیا۔ بے شک اس نے خلاصی نہیں کرائی گناہ سے، پر کیا کام کیا شریعت نے؟ شریعت نے ان کو مسیح تک کیا کر دیا جی؟ پہنچا دیا، جس کے بارے میں لوکا 16 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، ذرا نکال کے دیکھیں میرے ساتھ۔ 16 آیت، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور ہر ایک زور مار کر اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ ہر کوئی زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اس وقت سے، اس سے پہلے پرانے عہد کے اندر آسمان کی بادشاہی کی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ پر جب خدا کا بیٹا یسوع جہان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آیا تو یہ فضل جاری ہو گیا میرے اور آپ کے لیے۔ یعنی لکھا ہم نے اس کی معمولی میں سے پایا ہے، یعنی فضل پر فضل پایا ہے۔ تو فضل کیا ہوا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جاتی ہے، ہر ایک زور مار کر اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ داخل ہوتا ہے۔ اب غور کرو بات یہ ہے کہ زور کس بات پر مارنا ہے؟ زور مار کس میں داخل ہوتا ہے؟ زور مارنا ہے ایمان پر، اور زور مارنا ہے فضل پر۔ آمین جی۔ اس ایمان کے واسطے کیا کرو جی؟ جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے۔
کیونکہ یہ جو اپنی خلاصی ہے یہ ہم ایمان سے قبول کرتے ہیں جو ہماری ہو چکی ہے، اور اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پر زور ہوتا رہا ہے۔ بلکہ متی کی انجیل 11ویں باب کی 12ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زوراور کیا کرتے ہیں جی؟ چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں کرے نے یوحنا تک کیا کی تھی؟ نبوت کی۔ زوراور کیا کرتے ہیں؟ اسے چھین لیتے ہیں۔ کیسے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ ہم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، گناہوں سے خلاصی ملی ہے۔ کیسے؟ ایمان کے وسیلہ سے، فضل سے۔ ایمان اور فضل پر زور مارنے کی ضرورت ہے، ورنہ لکھا جب تک آسمان اور زمین ٹال نہ جائیں وہ فتویٰ جو شریعت دیتی ہے وہ بھی ٹال نہیں سکتا۔ لیکن خدا کا فضل اور اس کی بے پناہ محبت یہ ہے کہ اس نے گناہ کی مزدوری جو موت ہے وہ بھی دی، اور شریعت کے تقاضے کو بھی کیا کر دیا جی؟ پورا کر دیا۔ شریعت کا تقاضا میں نے کیا بتایا ہے؟ تقاضا یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہی دی جائے اور انسان کے بدلے انسان دیا جائے۔ خدا نے وہ بھی کام کر دیا۔ اور موت، گناہ کی مزدوری موت، گناہ ہم نے کیے تھے، موت کس نے لی؟ بولو جی، خدا کے بیٹے یسوع نے۔ اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ جو لفظ جو ہوا ہے، یہوہ لفظ کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے، ایسا خدا جو بغیر سزا دیے معاف نہیں کرتا۔ پوری بائبل اس بات کی گواہ ہے، جس نے گناہ کیا اس کو سزا بھی ملی۔ لیکن نئے عہد میں آ کے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ گناہ ہم نے کیے، سزا کس نے لی جی؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے۔ تو یہ اس کا بے بیان فضل ہے، وگرنہ یہ ہر ایک کے ساتھ ثبوت ہونا تھا۔ جس نے جیسا گناہ کیا تھا ویسی ویسی سزا تھی، گناہ کی مزدوری موت ہر ایک کے لیے تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ مسیح ہمارے واسطے صلیب پر ہوا۔ آمین۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، ہمارا عبسی کا مطلب ہے کسی کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ گناہ ہم نے کیے، عبسی کون بنا؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ تو جب ہمارے گناہوں کا عبسی وہ بنا تو اس وقت سے ہماری خلاصی کیسی ہے جی؟ ابدی۔ آمین۔ ابدی خلاصی ہو چکی ہے۔ آسمان کی بات سے میں اس وقت سے لوگ داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں، زور مارتے ہیں، ایمان پر فضل پر زور مار کے اس نجات کو حاصل کرتے ہیں جو خدا کا بیٹا یسوع ہمیں دینے کے لیے آیا، کیونکہ لکھا وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات۔ ہمیں ایمان پر زور مارنے کی ضرورت ہے، فضل کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر زور مارنے کی ضرورت ہے، تاکہ زور مار کے کیا ہو جی؟ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، وگرنہ شریعت کسی کو نجات دے نہیں سکتی۔ اب ذرا غور سے سنیں، شریعت کیوں نجات نہیں دے سکتی؟ اس لیے کہ جسم کے کام کیا ہے؟ بولو نا جی، برے ہیں۔ گلتیوں 5واں باب، جسم کے کام کیا ہیں؟ برے ہیں۔ جسم روح کے خلاف کیا کرتا ہے جی؟ خواہش کرتا ہے۔ جسم کے کام ہمیشہ برے ہیں۔ اس لانتی مٹی کو پہنا ہوا ہے۔ جب سے آدم نے گناہ کیا اس وقت سے گناہ نسل انسانی کے اندر آ گیا، جسم کے اندر رہائش کا بھی اس نے اب انسان کے اندر ہی رہ کے اسے اکساتا رہتا ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ جسم روح کے خلاف، اور یہ آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ کیوں مخالف ہے؟ تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اب جسم ہمیشہ برے کام کرتا ہے، جسم کے کام میں لکھا برے ہیں، لیکن تھینکس گاڈ کہ ہم جسم کے مطابق نہیں، ہم روح کے موافق چلنے والے لوگ ہیں۔ آمین۔
کیونکہ جسم کے کام کیا لکھا جی؟ برے ہیں۔ اب جسم نے برائی کرنی ہی کرنی ہے، غور سے سنیں میری بات کو، جسم نے برائی کرنی ہی کرنی ہے تو شریعت نے اس پر فتویٰ دینا ہی دینا ہے۔ اب مجھے بتائے شریعت بچا سکے گی؟ اس لیے نہیں بچاتی کہ جسم کے کام برے ہیں، اس نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو شریعت نے یہ کہنا ہی کہنا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، اب تیری مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اگر شریعت کے سبب سے کوئی راست بات چھیڑنا چاہے تو غلطیوں کے خط میں لکھا ہے وہ مسیح سے الگ ہو گیا اور فضل سے محروم ہو گیا۔ اس لیے فری ایمان کے وسیلہ سے ہم کو کیا مل گئی ہے جی؟ نجات مل گئی ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا، جس کے بارے میں یوحنا نے کہا دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور ہمارے گناہوں کو اس نے کیا کر دیا جی؟ کفارہ دے دیا ہے۔ صلیب پر ہمارا عدالتی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہماری خلاصی اب آمین۔ یسوع مسیح کا یہ بیان تمام ہوا۔ کیا تمام ہوا؟ وہ کہانی، گناہ والی کہانی جو عدم سے شروع ہوئی تھی، صلیب پر کیا ہو گئی جی؟ تمام ہوئی۔ اس لیے ہماری خلاصی کیسی ہے جی؟ آمین۔ اس لیے یہاں پر لکھا ہے، اور پھر پولس نے کرسیوں کا خط لکھتے وقت یہ واضح کر دیا، غور سے سنیں، کرسیوں دوسرا بات 16ویں آیت، یہاں پر لکھا بس کھانے پینے یا چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام، یعنی شریعت کے مطابق اگر کو کہے تو کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا کیا ہے جی؟ یہ سایہ، آنے والی چیزوں کا سایہ، مگر اصل چیزیں کس کی ہیں جی؟ مسیح کی ہیں۔ اصل چیزیں مسیح، وہ کیا؟ اصلی خیمے کا قادم کون ہے؟ بولو نا جی، خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ انگور کا حقیقی درخت کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح۔ اور اصلی قربانی کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کی ذات میں گناہ نہیں، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہو سکتا، اس لیے خدا کا بیٹا ہی اصلی قربانی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، جس کی ذات میں لکھا ہے کوئی گناہ نہیں۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے بس کھانے پینے، عید یعنی چاند کی بابت، سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا کیا ہے؟ سایہ ہے، مگر اصل چیزیں کس کی ہیں؟ مسیح کی ہیں۔ اب کون ایسا نظام ہوگا جو اصل کو چھوڑ کے سائے کے پیچھے بھاگے تھے؟ اس لیے اور اس نے جب عبرانیوں کو خط لکھا تو اس نے اس بات کو واضح کیا، عبرانیوں 10واں باب، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے جی؟ عکس ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عکس ہے، ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں۔ ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والے کو ہرگز کا عمل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزرنا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بے سال گناہوں کی یاد دلاتی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیل اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے خدا کا بیٹا یسوع کہتا ہے میں آیا ہوں۔ آمین، میں آیا ہوں۔ شریعت اگر نجات دیتی تو پھر یسوع کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے وسیلہ سے نجات نہیں ملی، کیونکہ اس نے گناہ کی پہچان کرائی، مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ گناہ کیسا گناہ ہے اس نے واضح کیا، جیسے لکھا ہے لالچ کرنا گناہ ہے، اگر شریعت یہ نہ ہمیں بتاتی تو ہمیں کبھی بھی پتا نہ چلتا۔ شریعت نے گناہ کو واضح کیا ہے، پر مسیح نے گناہ کو ڈھانپ دیا ہے، آمین، اپنے قیمتی لہو کے وسیلہ سے۔ اس لیے مسیح جو ہے وہ اصلی چیزوں کی صورت ہے،
جس کے بارے میں لکھا کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے جی، شریعت میں عکس ہے اور مسیح میں کیا ہے جی، اصل چیزیں کس کی ہیں؟ اصل چیزیں مسیح کی۔ آؤ اصل کو زندگی ملے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اصل کو چھوڑ کے عکس کے پیچھے بھاگے۔ اس لیے وہ جو اصلی صورت ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اندھے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم اور ہر جگہ پر آج بھی کیا ہے جی، موجود۔ آئیں اس کو قبول کریں، اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ اصل چیزیں مسیح کی۔ ہم اسلام کے وسیلہ سے